آج کی ملاقات میں آپ جانیں گے کہ خطاب، اعزاز، لقب، تخلص، کنیت اور عرف میں کیا فرق ہے۔ میں معین شمسی ہوں اور یہ چینل ہے مائی ہندی مائی اردو۔ سب سے پہلے خطاب، دیکھیے یہ کتاب نہیں ہے، یہ ہے خطاب۔ خطاب، اچھا، خطاب ایک ایسا نام ہوتا ہے جو سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ جب کوئی آپ کی اپلبدھیوں سے خوش ہو کر، آپ کی شہرت سے امپریس ہو کر آپ کو کوئی انعام دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور دیتی ہے تو اسے خطاب کہتے ہیں۔ دراصل خطاب اب نہیں دیا جاتا ہے، پہلے دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر سید احمد خان کو سر کا خطاب دیا گیا تو وہ سر سید احمد خان کہلائے، اور اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تو وہ سر محمد اقبال کہلائے۔ تیج بہادر سپرو جی کو سر کا خطاب دیا گیا تو وہ سر کہلائے۔ اسی طرح سے انگریز لوگ خان بہادر اور رائے بہادر کے خطاب بھی دیتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ خطاب ایک ایسا نام ہے جو پہلے سرکار دیتی تھی۔ خاص طور پر ہم اگر بات کریں اپنے دیش ہندوستان کی تو انگریز لوگ دیا کرتے تھے، انگریز حکومت دیتی تھی۔ اب جو ہیں خطاب نہیں دیے جاتے، اب اعزاز دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اعزاز شبد کو میں اعزاز بول رہا ہوں، اس کے بارے میں وستار سے میں دوسرے ویڈیوز میں بول چکا ہوں۔ اگر آپ اس شبد کے بارے میں اور جاننا چاہیں تو ہمارے وہ ویڈیوز دیکھیے۔ یہاں میں بتا رہا ہوں کہ اعزاز کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، اعزاز ایک ایسا انعام ہے جو آپ کی اپلبدھیوں، آپ کی اچیومنٹس کے آدھار پر سرکار اب دیتی ہے۔ مطلب خطاب پہلے دیا جاتا تھا اور اعزاز اب دیا جاتا ہے، اور انگریزوں سے پہلے بھی ہمارے دیش میں خطاب دیے جانے کی پرمپرا تھی۔ اعزاز اب حکومت دیتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ اب جو ہماری بھارت سرکار ہے وہ بھارت رتن دیتی ہے، پدم پرسکار دیتی ہے، پدم شری، پدم بھوشن، پدم وبھوشن، یہ سب جو ہیں یہ اعزاز ہیں۔ یہ اپنے اپنے فیلڈز میں اچھی اچھی اپلبدھیاں حاصل کرنے والے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، خطاب اور اعزاز۔ خطاب حکومت کی طرف سے ہی دیے جاتے ہیں، پہلے دیے جاتے تھے ہمارے دیش میں، اب نہیں دیے جاتے ہیں۔ اب اعزاز دیے جاتے ہیں، اگزامپل دونوں کے میں نے بتا دیے۔ اب تیسری چیز ہے لقب۔ لقب نہیں، لقب۔ لقب بھی آپ کی اپلبدھیوں، آپ کی اچیومنٹس اور آپ کی خوبیوں کے آدھار پر آپ کو ملتا ہے، لیکن خطاب یا اعزاز اور لقب میں فرق یہ ہے کہ لقب سرکار نہیں دیتی، لقب عوام دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں عوام دیتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے کہ عوام دیتی ہے۔ عوام دیتی ہے ایک دم غلط مطلب یوز ہے عوام شبد کا۔ لوگ جنتا دیتی ہے، پبلک دیتی ہے کے آدھار پر سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ بھی دیتی ہے لگانا چاہیے، ایک دم غلط ہے۔ عوام دیتی نہیں، عوام دیتے، عوام دیتے ہیں۔ عوام عام شبد کا بہووچن ہے۔ تو لقب عوام دیتے ہیں یعنی پبلک دیتی ہے، لیکن پبلک میں جو خاص لوگ ہوتے ہیں اکثر انہی کی طرف سے لقب دیے جاتے ہیں۔ ویسے کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن مشہور انہی کے لقب ہوتے ہیں عام طور پر جو کنہی خاص لوگوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ مطلب حکومت نہیں دیتی، جنتا کے لوگ دیتے ہیں، چاہے وہ وی آئی پیز ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، جنتا دیتی ہے، مطلب پبلک کے لوگ دیتے ہیں لقب۔ اور اس کے بعد کنیت۔ کنیت کیا ہے؟ دیکھیے، کنیت عرب میں چلتی ہے، پرمپرا وہاں سے چلی آئی ہے، عرب سے، عرب میں شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ احترام کے لیے یعنی سمان کے لیے، عزت دینے کے لیے کسی رشتہ دار سے انسان کا نام منسوب کر لیا جاتا ہے، جیسے ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، بیٹی سے، یا اور کسی سے کلوز ریلیٹیو سے، تو اس کو کنیت کہتے ہیں۔ جیسے ابو لگا دیا جاتا ہے نام کے ساتھ، امے لگا دیا جاتا ہے، ابن لگا دیا جاتا ہے، بن لگا دیا جاتا ہے، بنتے لگا دیا جاتا ہے۔ ابو، ام، ابن، بن، بنت۔ ایگزامپلس دیکھیے، ام ہانی، ام سلمہ، ابو القاسم، ابن مریم، ابو حنیفہ، ابو الحسن، یہ سب کنیت ہیں، یہ پہلے دیے گئے نام ہیں۔ جیسے ابو الحسن جو میں نے ایک نام لیا، یہ حضرت علی کو دیا گیا تھا۔ اور اچھا، ایک بات اور ہے کہ یہ جو کنیت مشہور ہوتی ہے یہ بڑے لڑکوں کے نام سے جڑی ہوتی ہے۔ مطلب ابو الحسن میں نے کہا کہ کہا گیا حضرت علی کو، تو اب آپ پوچھیں گے کہ انہیں ابو الحسین کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے صاحبزادے تو ایک حسین بھی تھے، شہید کربلا حضرت حسین بھی ان کے صاحبزادے تھے، ان کے بیٹے تھے، تو انہیں ابو الحسین کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب میں جو پرمپرا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بیٹے کے نام سے منسلک کیا جاتا ہے، بڑے بیٹے کے نام کو شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت علی کو ابو الحسن کہا گیا تو اس لیے کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام حسن تھا، اور حضرت حسین جو تھے وہ حضرت حسن سے عمر میں چھوٹے تھے۔ اسی طرح سے ام ہانی یعنی ہانی کی ماں، ام سلمہ سلمہ کی ماں، ابو الحسن حسن کے ابو، فادر۔ اور ابو القاسم کسے کہا گیا؟ ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے سب سے بڑے صاحبزادے کا سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، تو وہ قاسم کے فادر ہیں، تو وہ ان کو ابو القاسم کہا گیا۔ تو اس طرح سے کنیت کی پرمپرا عرب میں رہی ہے۔ اب شبد ہے تخلص۔
یہ تخلص نہیں ہے، یہ ہے تخلص۔ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر خود اپنا رکھ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاعروں کے اپ نام ہوتے ہیں، جیسے غالب۔ غالب کوئی نام نہیں ہے، جی ہاں غالب نام نہیں ہے، غالب تو مرزا اسد اللہ خان کا تخلص ہے، یعنی کہ قلمی نام، یعنی پین نیم، یعنی اس نام سے وہ کویتا کرتے تھے، شاعری کرتے تھے، غالب۔ اسی طرح سے رگھوپتی سہائے صاحب ہوئے ہیں ہمارے دیش میں، ان کا تخلص فراق تھا، فراق نہیں، فراق۔ اسی طرح سے میر تقی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا تخلص میر رکھا تھا۔ شیخ ابراہیم نے اپنا تخلص ذوق رکھا تھا۔ اور اگر ورتمان دور کی بات کروں تو گوپال داس جی نے اپنا نام نیرج رکھا اور اسی نام سے مشہور ہوئے، نیرج جی کا نام سنا ہے نا۔ اسی طرح سے آج کی بات کروں تو منوج شکلا جی نے اپنا نام منتشر رکھا ہوا ہے، یعنی اپنا تخلص منتشر رکھا ہوا ہے۔ تو کوی کا پین نیم یعنی قلمی نام جو ہے وہ تخلص کہلاتا ہے۔ اس کے بعد عرف وہ نام ہوتے ہیں جو بچپن میں پیرنٹس رکھ دیتے ہیں، یا نام بگڑ کر اگر پڑ جاتا ہے تو وہ بھی عرف کہلائے گا، یا پیار سے یا نفرت سے یا چڑھانے کے لیے کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وہ بھی عرف کہلاتا ہے۔ کبھی کبھی عقیدت یعنی شردھا سے بھی نام رکھ دیا جاتا ہے، کبھی کبھی حقارت سے، نفرت سے بھی نام رکھ دیا جاتا ہے، اور کسی خوبی کے کارن بھی نام پڑ جاتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی تو کمی کے کارن بھی نام پڑ جاتا ہے، یا کسی اور ایسی ہی وجہ سے نام پڑ جاتا ہے، تو اسے عرف کہتے ہیں۔ عرف کی مثالیں بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اگر ایک کامن مثال دوں تو آپ کا بھی جو نام ہے اس میں ایک عرف لگا ہوگا، شاید آپ کو گھر پہ آپ کے پیرنٹس کچھ اور شاید کہتے ہوں گے، جیسے سلیم کو اکثر سلو کہہ دیا جاتا ہے، دیپک کو دیپو کہہ دیا جاتا ہے، راجیش کو راجو کہہ دیتے ہیں گھر پہ، تو وہی نام آگے چل جاتا ہے۔ راجو، ببلو، گڈو، پپو، شبو، چھنو، منو، سونی، مونی، رانی، گڑیا، بیبی، بیٹو، یہ سب نام جو ہوتے ہیں نا، یہ اپ نام اصل میں عرف کہلاتے ہیں، عرف۔ تو آج آپ نے 6 طریقے کے نام سیکھ لیے: خطاب، اعزاز، لقب، کنیت، تخلص اور عرف۔ کیسا لگا یہ ویڈیو؟ اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے، برا لگا ہے تو ڈس لائک کر دیجئے، ضرور کر دیجئے، یا تو لائک یا ڈس لائک۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے، اور ہمارے 2 انیہ چینلوں الفاظ، آواز، انداز اور نو بکواس باتیں خاص کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ سلام ہندوستان۔